بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے، اور پہلی سورت کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، ابتدا ہی سے، شروع ہی سے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو جملہ ہے الحمد، مانے آتے ہیں تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ مطلب یہ ہوا، اب یہاں جو شروع میں الف لام داخل ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو بندہ براہ راست اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ کیسے تعریف کرتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو پوری کی پوری قدرت والا ہے، اللہ تو قادر ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مختلف طریقے سے بندہ براہ راست اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندہ جتنی بھی چیزوں کی تعریف کرے گا، وہ تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے حقیقت میں۔ ہم کہیں مثال لے لیجئے، کہیں بندہ گھومنے کے لیے چلا گیا، ایک بڑا ہرا بھرا جنگل نظر آ رہا ہے، اور دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ کیا حسین باغات ہے، کیا بہترین جنگل ہے۔ گویا کہ اس جنگل کا مالک حقیقت میں اللہ ہے۔ جو جنگلات کی باغات کی تعریف ہوئی، گویا کہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح دنیا کی نئی نئی چیزیں، نئے نئے آلہ جات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، مثال آپ سمجھے کہ کمپیوٹر کی جب ایجاد ہوئی، پوری کی پوری دنیا حیران تھی کہ کیا یہ ایسا بھی کوئی آلہ ہے جسے انسان نے تیار کر لیا ہے۔ اس کے ہارڈ ویئر، اس کے سافٹ ویئر اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ دیکھ کر انسان بہت حیران تھا اور کہتا تھا واہ کیا چیز ہے جو انسان نے بنا ڈالی ہے۔ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ ایک انسان ہے، اور انسان کو بنانے والا اللہ ہے۔ کہا اسے پوری کائنات کے اندر، میں تو صرف دو مثالیں دیا ہوں، پوری کائنات کے اندر آپ اس کو رکھ لیجئے کہ الحمدللہ جب کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کی تعریف ہوتی ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ آگے جو جملہ ہے رب العالمین، عالمین کا رب، یہ جو رب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایسی خصوصی صفت ہے۔ دیکھو قرآن شروع ہو رہا ہے، اللہ کے دوسرے بھی صفات تھے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، لیکن باوجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر صفت رب کو لا رہے ہیں۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنہار، پالنے والا۔ اور کیسے پالنے والا؟ رب العالمین، دونوں جہانوں کا پالنہار۔ اب یہ دونوں جہاں کیا ہیں؟ تمام جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ حسی ہیں یا غیر حسی ہیں، جن کو شعور ہے اور جن کو شعور نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا پالنہار اللہ ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے اس کی بڑی وضاحت حضرات مفسرین نے کی ہے۔ دیکھو میں نے شروع ہی میں بتایا، مختصراً جتنا ہو سکے اتنا بات بتاؤں میں انشاءاللہ۔ یہ جو صفت ہے رب العالمین، یہ قرآن کریم میں کہاں کہاں کیوں کیوں کر استعمال ہوا ہے؟ اللہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ارواح کو جمع کیا تو اللہ نے وہاں بھی یہی فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں؟ دیکھو روزی اور روٹی کا ایک ایسا مسئلہ ہے، یہاں آ کر انسان ڈگمگا جاتا ہے،
سارے فتنوں کی جڑ یہی ہے اور ساری اچھائیوں کی بھی جڑ یہی ہے۔ جب انسان روزی روٹی کے مسئلے میں آتا ہے، اس کے سامنے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، اس کے سامنے والدین کا مسئلہ ہے، اس کے سامنے اپنی ذات کا مسئلہ ہے، جب مسئلہ روزی روٹی کا آتا ہے، یہ ایسا امتحان کا موقع ہے، انسان اس پر بھٹک بھی جاتا ہے، انسان اس میں راہ راست پر بھی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی مطلب یہ کہ یہاں تم جتنی ارواح جمع ہیں، اے عالم ارواح میں جمع ہونے والوں، الست بربکم، میں تمہیں پوچھ رہا ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہارا داتا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ نے سوال کر دیا الست بربکم، رب کی صفت سے اللہ نے سوال کیا، بندوں نے بھی کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سوال بھی رب سے ہے اور بندوں نے جواب بھی اسی طرح دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک آزمائش تھی، اس آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب جاؤ، وہاں بھی سوال تھا الست بربکم، اور یہاں آنے کے بعد بھی یہ بات ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب کی جو صفت ہے وہیں سے پریکٹیکلی چلی آ رہی ہے۔ جب تمہاری ارواح تھی، تمہاری روحوں کو بھی اس کی ترغیب دی، ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ یہاں آنے کے بعد کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب پھر بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں جب سوال ہوتا ہے، اس وقت سوال کیا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دیکھو کتنا بہترین انداز ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی رب سے سوال ہو رہا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ آخرت میں جا رہا ہے، مر کر قبر کی زندگی میں جا رہا ہے، تو قبر کی زندگی میں فرشتے آ کر جو سوال کر رہے ہیں، وہاں بھی یہی سوال ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آنے سے پہلے بھی رب کا تعارف ہو رہا ہے، دنیا میں بندہ آیا تب بھی اس رب کا تعارف ہو رہا ہے، بندہ دنیا چھوڑ کر قبر میں چلا گیا، وہاں بھی رب کی صفت کا تعارف ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسی صفت ہے، بندے تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی، دنیا میں بھی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی تو اس بات کا کامل یقین رکھ، وہ تیرا رب ہے، ہر حال میں تجھے تھامے گا، تجھے کبھی گرنے نہیں دے گا، لیکن اس پر کامل یقین شرط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، پروردگارا ایک دن تیری مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا سلیمان یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا اپنا کام ہے، اس لیے کہ میں نے عالم ارواح میں کہا تھا الست بربکم، پوری ارواح نے کہا بلا، کیوں نہیں پروردگار۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی یہی درس رہا الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ دنیا سے چلا جائے تب بھی یہی بات ہے، بندہ تیرا رب کون ہے؟ لیکن سلیمان یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میری صفت ربوبیت کا کام ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، تیرا فرستادہ ہوں، تیرا محبوب ہوں، مولا کریم مجھے ایک مرتبہ اجازت مرحمت فرما دے، میں ایک مرتبہ تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ شوق پورا کر لو اس پر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں جو بات آئی، بعض مفسرین نے لکھا اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر رکھی تھی، پہاڑوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، جنات، طاغوت، شیاطین اور جتنی بھی مخلوقات تھی جو غیر مرئی ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان کا حکم ہوتا پل جھپکنے کے برابر تخت مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح کی جو قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یہی وہ قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کو رکھ کر حضرت سلیمان نے کہا پروردگارہ اجازت مرحمت فرمائیے، میں پوری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتے، 2-3 مرتبہ اصرار ہوا، اللہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب کھانا پک گیا، مفسرین نے لکھا ہے مشرق سے مغرب تک حضرت سلیمان کی دیگیں تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا کہا پروردگارہ میرا نظام تیار ہو چکا ہے، دسترخوان بچ چکا ہے، تیاری کھلانے کی کام سے شروع کروں۔ اللہ نے کہا سلیمان ایک کام کرو، سمندر کے کنارے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو اے سمندر کی مچھلیوں تم میں سے ایک باہر آؤ۔ کہا پوری نہیں، ہم جو کہتے ہیں نا 18,000 مخلوقات ہیں، یہ ہمارے اپنے علم کے مطابق ہے،
ورنہ مخلوقات کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، اللہ عالم بالصواب، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے علم میں جتنے آئے ہیں وہ صرف 18,000 ہیں، اور وہ بھی خشکی کے ہیں۔ تری کے اندر کتنے مخلوقات ہیں، سمندر میں کتنے مخلوقات ہیں، ہواؤں کے اندر کتنے مخلوقات ہیں، جنگل کی گہرائیوں میں کتنے مخلوقات ہیں، اللہ عالم بالصواب، اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، علاوہ اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جتنا ہمارے علم میں آیا ہے وہ صرف اتنا ہے۔ اللہ نے کہا سلیمان سمندر کے کنارے جاؤ اور ایک مخلوق مچھلی ان میں سے ایک قسم کو باہر بلاؤ۔ جب کہا گیا کہ باہر آؤ، ایک مچھلی باہر آئی، حضرت سلیمان کی جتنی دیگیں تھیں سب کھا گئی۔ کہا سلیمان تم نے کیا غضب کر دیا، تم نے آج میرے لیے 2 لقمے کم کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، پروردگارا میں تیری قدرت پر حیران ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے کہا کہ سلیمان اسی سے پوچھو۔ جب حضرت سلیمان نے مچھلی سے پوچھا تو مچھلی نے کہا میرا رب مجھے اس طرح کے 3 لقمے دن میں کھلاتا ہے۔ سلیمان ذمہ داری اللہ کی تم جو لیے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں بھوکی ہوں۔ تم نے 1 لقمہ کھلایا ہے، میرا رب مجھے اس طرح دن میں 3 مرتبہ 3 لقمے کھلاتا ہے، کیا کہیں اس رب کو؟ اسی لیے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ دونوں جہاں کا پالن ہار ہے۔ سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں، اس کی ٹرامن کی غذائیں یہ اللہ کے ذمے ہے، جنات کی غذائیں یہ اللہ کے ذمے ہے، انسانوں کی غذائیں یہ اللہ کے ذمے ہے، جنگل میں پلنے والے درندے، شیر، جنگلی چیتے، جانور، ان لوگوں کی غذائیں اللہ کے ذمے ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں عالم میں، جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے ذمے ہے ان کو روزی روٹی پہنچانا۔ اس لیے کہ رب العالمین حضرت سلیمان نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا پروردگارا قد صدقتا، بے شک تیرا کلام سچا ہے، بے شک اللہ تو سچا ہے۔ تو نے کہا الحمدللہ رب العالمین، بے شک تو پالن ہار ہے، تیرے علاوہ دنیا میں کوئی پالن ہار نہیں۔ کسے کب کیسے پالتا ہے؟ اب انسانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اسی روزی روٹی کے لیے تو ہم جو بھی کرتے وہ کر گزرتے ہیں، کبھی حرام حلال کی تمیز کے بغیر، کبھی کسی کو دھوکہ دینا پڑے تب بھی کر گزرتے ہیں، کبھی چوری کرنی پڑے وہ بھی کر گزرتے ہیں، لیکن یقین کامل جسے نصیب ہو جائے وہ اللہ ایسا ہے اسے بیٹھے بٹھائے روزی دے دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتا کر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دل میں خیال لایا کہ مولا کریم پروردگارا بندوں کی اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی روزی روٹی کا نظام تو کیسے چلاتا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی قدرت پر غور کر رہے تھے۔ اس وقت نظر پڑی کہ اچانک ایک مینڈک پھدکتا ہوا سمندر کے دریا کے کنارے آ رہا ہے۔ یہ مینڈک پھدکتا ہوا دریا کے کنارے آ رہا تھا، یہ بزرگ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اور اس مینڈک کے منہ میں کچھ کیڑے اور مکوڑے تھے۔ اس کا منہ بھر کر تھا، کچھ کیڑوں کے پر باہر نکل رہے تھے، کچھ کیڑوں کے منہ باہر نکل رہے تھے۔ اس مینڈک کے منہ میں کچھ کیڑے اور مکوڑے بھرے ہوئے تھے۔ مینڈک آیا دریا کے، ندی نالے کے جو بھی کنارے بیٹھ گیا۔ ایک مچھلی باہر نکلی، مچھلی نے منہ کھولا، یہ مینڈک اس کے منہ میں کود کر چلا گیا۔ یہ بزرگ بیٹھے سوچے تھے یا اللہ کیا تیری قدرت ہے، کیسا تیرا کرنا ہے۔ یہ مینڈک ہے جو دریا کے کنارے آیا، شاید اللہ نے اس مچھلی کی غذا اس میں رکھی، اس مچھلی کا پیٹ پالنے کے لیے اللہ نے اس مینڈک کا انتظام کیا۔ یہ سوچ رہے تھے، دیکھا کہ اچانک وہ مچھلی پھر باہر آئی، مچھلی نے منہ کھولا، اس کے منہ سے وہ مینڈک کود کر پھر باہر آ گیا۔ یہ مینڈک چل رہا تھا، بارگاہ یزدی میں یوں گویا ہوئے کہ اللہ تیری قدرت تو جانے، تیری قدرت کو سمجھنا بندوں کی عقل سے باہر ہے۔
میں تو یہ سمجھتا تھا یہ مینڈک اس مچھلی کی غذا ہے، اس مچھلی کی روزی اور روٹی ہے، لیکن کیا ماجرا ہے؟ مینڈک نے، مچھلی نے منہ کھولا، مینڈک اندر گیا، پھر باہر آئی، مچھلی نے منہ کھولا، مینڈک باہر آیا۔ مولا تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ ہماری عقل سے ورے ہے، ہم کوتا ہے، ناقص ہے۔ القا ہوتا ہے، میرے بندے تھوڑا اسی مینڈک سے پوچھ لے ماجرا کیا ہے۔ اللہ نے اس مینڈک کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ ان بزرگ نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس سمندر کی گہرائی میں ایک مخلوق ایسی ہے، اللہ نے ان کی بینائی سلب کر رکھی ہے، یہ نابینا مخلوق ہے، یہ دیکھ نہیں پاتی، قوت بصیرت بصارت نہیں ہے۔ اب ان کی روزی روٹی کا مسئلہ، اللہ کا حکم ہے اے مینڈک اپنے منہ میں کچھ کیڑے اور مکوڑے بھر اور سمندر کے کنارے جا۔ اللہ کا حکم تھا کیڑے اور مکوڑے منہ میں لے کر سمندر کے کنارے جا۔ میرا کام صرف اتنا تھا، کیڑے مکوڑے منہ میں بھرو، سمندر کے کنارے چلو۔ میں سمندر کے کنارے چلا، اللہ نے کہا مچھلی سے جا اپنا منہ کھول، منہ کے اندر پورے آکسیجن کے ساتھ، مینڈک کے لیے جتنی ہوا کی ضرورت ہے اس کے پورے آکسیجن کے ساتھ، اس کی پوری ہوا کے ساتھ، اس کی پوری قوت کے ساتھ اپنے منہ کو کھول کے رکھ تاکہ مینڈک تیرے منہ میں آرام سے بیٹھا رہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے کیا، جب میں سمندر کی تہ میں گیا تو میں دیکھا ایک مخلوق ایسے جس کی آنکھ کی بینائی چل رہی۔ اللہ نے کہا ان کے منہ میں اس کیڑے اور مکوڑوں کو ڈالو، اس کی غذا یہی ہے، اس لیے کہ باہر چل کر اپنی روزی روٹی تلاش نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، جن کی آنکھ چھن چکی ہے، انسان تو انسان، علاوہ انسان کے بھی جو مخلوق ہے جن کی آنکھوں کی بینائی چل رہی، اللہ جب ان کو روزی روٹی دینا چاہتے ہیں، خشکی سے مینڈک کو اٹھا کر اس کے منہ میں کیڑے مکوڑے بھر کر وہاں لے جا کر اسے روزی روٹی پہنچاتے۔ اسے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب یقین کرے یا نہ کرے کہ اللہ دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اگر مسلمان کو اتنا یقین آ جائے یقیناً اللہ دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، تو میں کہتا ہوں سارے فتنے بند ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے فتنے اسی پیٹ کے لیے ہو رہے ہیں۔ انسان حلال روزی کے راستے تلاش کرے گا، یقین ہوگا اسے اللہ کی طرف سے روزی روٹی کا انتظام ہے، سب کچھ چلے گا، لیکن مسئلہ پیٹ کا ہے، بغیر حلال حرام کی تمیز کے جب قدم اٹھاتا ہے تو قدم قدم پر فتنے بپا ہوتے، یا اس کے فتنے میں کوئی مبتلا ہو جاتے ہیں یا یہ کسی کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے، جو اللہ پیدا کرنے سے پہلے یوں کہتا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا میں آنے کے بعد پریکٹیکلی ہم اپنے وعدے پر باقی رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے ادام علیہ صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آج مستورات میں 10:30 بجے سے 12 بجے تک مدرسہ فیض ابرار میں ایک نشست منعقد ہے۔ سارے حضرات اپنے گھروں کی مستورات کو مدرسے میں بھیجیں تاکہ کچھ دینی بات سن کر آئے۔ ماہ رمضان المبارک میں کس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے، گھروں کے اندر عبادت بندگی اللہ کو منانے کا کیا طرز و طریقہ ہونا چاہیے، اس پر دینی اعتبار سے فکر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وأعمال الإخلاص وحسن الخاتمة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا۔
اللهم افتح علي بحكمتك وانشر علي برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.